غصہ نہ کرنا، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس اور اس کا علاج، اس کے بارے میں کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر ہو، یعنی اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ تو یہ ہے ریوارڈ اس شخص کی فضیلت میں جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اس بات پر طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی جس پر اسے غصہ آ رہا ہے اس اپنے غصے کو ظاہر کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کر سکتا ہے، تو اس کے باوجود وہ محض اللہ کا حکم جان کر، اللہ کی رضا جان کر، پلیئر سمجھ کر اپنے غصے کو قابو کرتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو یہ ریوارڈ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو ریسلنگ میں پچھاڑ دے، اس کو ڈیفیٹ کر دے، بلکہ اصل طاقتور، اصل ریسلر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اس کو بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس حدیث کی وضاحت میں ہم جاتے ہیں تو کیا بات خاص پتہ چل رہی ہے ہمیں، یعنی کہ کیسی زبردست مثال دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ریسلر، پہلوان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بڑا بہادر، بڑی طاقت والا، اور عام انسان اس کے سامنے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیسٹ اگزامپل رکھی ہے کہ جو آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے کہ جی یہ طاقتور ہے انسان، یہ تو ڈیفیٹ کر سکتا ہے ہر کسی کو، تو اس پر کہا گیا کہ اصل ڈیفیٹ کرنے والا تو وہ ہے جو اپنے اینگر کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور غصے کو پی جائے۔ اور یہ صفت ہے مومنین کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی خوبی ہے یہ، الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی جو خرچ کرتے ہیں تنگی اور خوشحالی کے وقت میں، اور کیا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جانے والے۔ اب اسے ایک اور اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، وہ کیا کہ غصہ آتا ہے انسان کو، یہ نہیں ہو سکتا غصہ آئے ہی نہ کسی کو، لیکن اب اگر آ گیا ہے تو کرنا کیا ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی جانے والے، روک لینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ صفت ہے کن کی؟ محسنین کی، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کے یہ کام ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے وہ تنگ دست ہوں، چاہے وہ خوشحال ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو تو خوشحال ہیں، رچ ہیں، وہ دے رہے ہیں، اور جن کے پاس تھوڑا ہے وہ کیا خرچ کریں، وہ یہ سوچتے رہ جائیں۔ نہیں، اللہ کی راہ میں تھوڑا سا ہی خرچ کر دیں۔ اللہ نے تو آپ کے دل کو دیکھنا ہے، آپ کے مالوں کو نہیں دیکھنا، آپ کی نیت کو دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی جو ایوریج ہے خرچ کرنے کی وہ مالدار سے کہیں زیادہ ہو جائے، کہیں زیادہ آپ کو اس کا ریٹرن ملے، آپ کو ریوارڈ ملے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ فی السراء والضراء، اور اپنے نفس کو روک لینے والے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مثال کے طور پر ایک میں سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ کسی کو اپنے ملازم پر غصہ آ گیا، اب دیکھیں وہ اس بات پر قادر ہے، وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے، وہ پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنا غصہ اس پر ظاہر کرے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ رک جاتا ہے اللہ کی خاطر، اور اگرچہ وہ کام اس کے لیے بڑا مشکل ہو، تو پھر اسی پر تو ریوارڈ ہے نا، اسی پر اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے لیے جنت کی حور ہے جسے وہ چاہے پسند کرے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بات آتی ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن وہ عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ غصہ کے کچھ نیگیٹو ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سارے ہیں۔ ان شارٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غصہ کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے، پھر دوسروں تک، یعنی پہلے تو اس کی اپنی ذات ہی ڈیمیج ہوتی ہے، کئی طرح کے آپ کہہ لیں فزیکل نقصانات اس کو ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر وینٹیلیشن، یعنی کئی طرح کے ڈیمیجز پہلے اس کی اپنی پرسنالٹی تک ہی آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے جو غصہ کر رہا ہے اس کو غصے کی حالت میں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا الفاظ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسے لفظ بول دے جو اس کو کفر کی حالت تک لے جائیں، گالی گلوچ کرنا، کسی پر تہمت لگانا، سلینڈرنگ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ سب انسان غصے میں کرتے ہیں۔ غصے کے کیا کیا نقصان ہیں، ایون ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا کمبائن کرتا ہے آل کائنڈ آف ایول، ہر طرح کی برائی کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔
اسی طرح کے آپ دیکھیں واقعات جو معاشرے میں ہوتے ہیں، جو ورسٹ کیس ہیں، یعنی خاندانوں کی تباہی، طلاق ہونا، بھائیوں کا آپس میں چھٹ جانا، خاندانوں کا ٹوٹ جانا، یہ سب پیچھے جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو غصہ، یعنی غصہ سے ایک دوسرے کو باتیں کہیں اور پھر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اور پھر پیچھے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ حسرت، فرسٹریشن، اور خاص کر جہاں پر گھر ٹوٹ گیا، ڈائیورس ہو گئی، اب وہاں پر تو بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، کیا لائف رہ گئی؟ اور اسی کے بارے میں حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، جو ایک لمبی حدیث ہے کہ شیطان کے چیلے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ برا کام کروایا، اور ایک شیطان آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے اٹھ کر، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے زبردست کام کیا۔ تو یہ سارے کام کیا، یہ ان کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی باتوں پر، کاموں پر صبر نہ کرنا۔ اگر آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری خوبی ہو، اس کو پسند کر لیجئے۔ یعنی یہ جو کام ہے، صبر نہ کرنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ہر لیول پہ ہو رہا ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، گھروں میں۔ آپ دیکھ لیں جو خاندان جو اکٹھے کوئی رہ رہے ہیں، دیورانیاں، جیٹھانیاں، کوئی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ ہاں اس نے یہ بات کہی، اب وہ جائے گا کہاں، اب تو میں یہ بات چھوڑوں گی نہیں، اور پھر دوسری طرف بھی یہی چیز چل رہی ہوتی، تو پھر یعنی صبر ہی نہیں کرنا، اللہ کی خاطر اس بات کو ختم ہی نہیں کرنا، اپنے غصے کو روکنا ہی نہیں، تو پھر ریوارڈ کیسا، اور پھر مومنوں والی صفات کیسی ہم میں۔ اور یہ بات معمولی نہیں ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی کہ اچھی بات کو منہ سے نکال لیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ جو شیطان ہے یہ ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، ان کے دلوں کو پھاڑتا ہے۔ ینزغ، پھاڑ دینا، جدائیاں ڈال دینا، فساد برپا کر دینا۔ اور یہ جو شیطان ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کھلا دشمن ہے، یعنی کوئی چھپا ہوا دشمن بھی نہیں ہے، کھلا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حکومتی لیول پر جائیں تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد تم ترجیح دینے والا عمل دیکھو گے، یعنی کہ لوگ اپنے جو جاننے والے ہیں، اپنے قریبی لوگ ہیں، ان کو ترجیح دیں گے پوزیشنز دینے میں، اور ایسے کام ہوں گے کہ جنہیں تم برا سمجھو گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان حالات میں ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہے، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو۔ یعنی اگر تمہارا کوئی حق مار رہا ہے، تم پر زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا سوال اللہ سے کرو اور صبر کرو۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اب کہہ دیا گیا کہ حکمران جو تمہارے حقوق نہیں ادا کر رہے بلکہ اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس پر کیا ہے کہ صبر کرو اور ان سے یعنی ریبیلین ہونے کی بجائے اللہ سے دعا مانگو، ان کے شر اور ظلم سے بچنے کی دعا کرو۔ اور بات تو یہ ہے کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں ون ون کا ہے۔ جیسے حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یعنی ٹرائلز تو آئیں گے لائف میں، اللہ نے کہہ دیا نا، قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو اب آگے بات آتی ہے کہ جن سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ٹرائلز آپ فیس کر رہے ہیں، جو آپ کی جان پر آگے، جو مال پر آگے، یا پھر اولاد پر آگے، ان سے کیا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مومن بندہ اللہ سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ اچھا جی، اب ہم غصہ کو کنٹرول کرنا، دور کرنا، پی جانا، اس کو یعنی اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، وہ کیا ویز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کا علاج کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ویری فرسٹ جو بات آتی ہے، دا سمپلسٹ وے ٹو کنٹرول یور اینگر از ٹو میک دعا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو شخص غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اس کا غصہ اور جوش ختم ہو جائے گا۔ تو ویری فرسٹ اور سمپل وے، ٹھیک ہے، یعنی غصہ آیا، غصے کی حالت میں کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف،
اور اسی بات کو سورہ فصلت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان نے پھسلا دیا تو کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ تو اس کلمہ کو پڑھنا ہے غصہ کی حالت میں۔ پھر کیا ہے جی، آپ اپنی حالت کو بدلیں، یعنی اپنی پوزیشن کو۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، جیسے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ گیا، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یا اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے۔ جیسے ایک صحابی سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو غصہ آیا تو وہ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ لیٹ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر آپ نے کہا کہ میں نے ایسے حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غصے کی حالت میں اپنی حالت کو، جو کرنٹ سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو چینج کیجئے، اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے۔ جس چیز پر غصہ آ رہا ہے اس سے دور ہٹیے، یعنی جو سورس آف اینگر ہے اس سے دور ہو جائیے۔ پازیٹیو چیزوں کو سوچیے، بجائے اس کے کہ آپ اسی چیز کو سوچے جائیں جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے، اس سے دور ہٹیے اور ٹرائی ٹو گیٹ پیس آف مائنڈ۔ پھر اسی طرح غصہ آئے تو خاموشی اختیار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تو کیا کیا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے۔ اور یہ ایک بہترین حل ہے اس گن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور لاسٹ پوائنٹ کہ اس ریوارڈ کو ذہن میں لائیے جو غصہ پی جانے والوں کے لیے ہے۔ ابھی حدیث ہم نے پڑھ لی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین ریسلر وہ ہے جو کہ دوسروں کو ڈیفیٹ نہ کرے جسمانی طور پر، بلکہ جو اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو کنٹرول کر لے۔ اور پھر یہ صفت ہے مومنوں کی، اور قیامت کے روز غصے کو پی جانے والے کو، یعنی جو اس بات پر قادر بھی ہو کہ اس کو امپلیمنٹ کر دے، لیکن وہ اگر نہ ایسا کرے، روک لے اس کو، تو اس کے لیے ایک زبردست ریوارڈ ہے کہ اللہ اس کو خوش کر دے گا اور اس کو ایسا ساتھی، یعنی ایسا اسپاؤس حورائن عطا کرے گا جس کو وہ پسند کرے، جس کو وہ چاہے۔ اور اسی طرح اخلاق اور صبر سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بڑا زبردست ریوارڈ ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، غصہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا جو ایسا فیل کرے گا، یعنی حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ اس بات کو ختم کر رہا ہے، دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا، اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے۔ یعنی غصہ تو ظاہر ہے دوسرے پر ہی آنا نا، دو لوگوں میں ہی آپس میں لڑائی ہوگی۔ تو بہت ساری احادیث ہیں، الحمدللہ یہ نور ہے ہمارے لیے علم، جو ہمیں روشنی دکھاتا ہے اور ہمیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔